السلام علیکم۔ اردو چلت رنگ میں خوش آمدید۔ حسن خارتکر ناول کی آج 6 قسط پیش نظر ہے۔ اس نے مجھے دنیا کی ہر آسائش دے رکھی ہے۔ آسائش ملنے کے باوجود جیل ہی رہتی ہے۔ میں ایک غریب گھر کی لڑکی تھی۔ مجھے پتا ہوتا یہ غریب لڑکی اتنی سی باتوں پر راضی ہے، شہر خرید دیتا تمہیں، بڑی معمولی قیمت لگائی تم نے اپنی۔ یہ ہوتا ہے زمین سے اٹھا کر آسمان تک پہنچانا۔ بولو کب آؤں؟ تمہاری خاطر انتظار کر سکتا ہوں۔ پتہ نہیں، کہو تو کوئی کام نکال دوں چودھری کے لیے۔ اچھا نہیں لگتا۔ مجھے کچھ ہو گیا تو اچھا لگے گا تمہیں؟ اچھا دیکھوں گی۔ بات سنو ڈیئر، ہم روز بات کرنے کا موقع نہیں پا سکتے۔ آج فائنل کر لیتے ہیں۔ چودھری کو میں بزی کر دوں گا۔ چوکیدار کو ایسی مٹھائی کھلاؤں گا، کھا کے سو جائے گا۔ روزینہ کی ہتھیلیاں پسینے سے تر ہو گئیں۔ دل کی دھڑکن کانوں میں دھمال ڈال رہی تھی۔ سانس پھولنے لگی۔ ہمت کرو پریوں کی شہزادی، صرف ایک بار۔ یہ ملازمہ بچے کو لے کر کہیں باہر نہیں جاتی؟ ایک بار اپنے گھر لے گئی تھی، میں ناراض ہوئی تھی، پھر نہیں لے گئی۔ اس کا گھر کہاں ہے؟ ادھر کمہار نگر میں، پیدل آدھے گھنٹے کا ہے۔ تو اسے دے دو اجازت، 2 گھنٹے گھما آئے۔ آپ فون پر بات کر لیا کریں۔ میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں، سامنے بٹھا کر پوجا کرنا چاہتا ہوں، دیوی بنانا چاہتا ہوں۔ میں چلا جاؤں گا، دور چلا جاؤں گا، اپنا گھر آباد رکھنا۔ وہ چپ رہی۔ میں شریف بندہ ہوں، مجھ سے نہیں ڈرو۔ جی وہ تو ٹھیک ہے، پھر کیا ہے جو ٹھیک نہیں؟ اچھا میں کوشش کرتی ہوں۔ بات سنو، غور سے سنو۔ جس دن چودھری کنوں والے باغ میں جائے تو سمجھ لینا میں بھیج رہا ہوں، یہ اشارہ ہے۔ اس مائی کو منا دے کر نکال دینا، اوکے؟ پکا وعدہ؟ مگر جواب سنے بغیر اس نے فون بند کر دیا۔ فون کا ریسیور ہاتھ میں لیے تا دیر وہ بے تاب دھڑکنیں سنبھالتی رہی۔ ریسیور رکھا، اندر آئی تو یاد آیا اماں کی طرف جانا ہے، مگر اپنا یہ ارادہ ملتوی کر دیا۔ چودھری گھر آیا تو روزینہ کو اندر ہی اندر ندامت کا احساس رہا۔ اس کی روزمرہ سے زیادہ خدمت کرتی رہی، مگر ساتھ بیٹھنے سے گھبراہٹ ہوتی۔ چودھری اکثر باہر سے آ کر کہتا میں تھک گیا ہوں۔ اس کی ٹانگیں دباتے ہوئے اسے لگا وہ بہت بوڑھا ہو رہا ہے۔ سر کے بال بکثرت سفید ہیں، رخسار لٹک گئے ہیں۔ دیکھتے ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ جوان اولاد کا باپ ہے۔ کھانے پر چودھری نے کہا نمک ذرا کم ڈالا کرو، زیادہ نمک ٹھیک نہیں ہوتا، بی پی رہنے لگا ہے مجھے۔ عمر کا تقاضا ہے، منہ سے نکلا۔ تو ساتھ ہوتی ہے تو جوان ہو جاتا ہوں۔ وہ مسکرایا۔ چلو آج سینما چلتے ہیں، چودھری نے محبت بھری پیشکش کی۔ وحید مراد کی فلم ہوگی تو جاؤں گی، شبنم کی ہوگی تو میں جاؤں گا، اس نے جوابی بار کیا۔ وہ سانولی کیا چیز ہے؟ آپ کی شبنم تو سامنے بیٹھی ہے۔ وہ کہہ نہ سکا۔ تمہارا وحید مراد بھی سامنے بیٹھا ہے۔ کھسیا کر گنجے سر پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ روزینہ تو سینما بھی پوری تیاری سے جاتی تھی۔ اس کے لیے کیبن بک ہوتا تھا۔ بچہ بھی ہوتا تو بچے کے سامان کا چھوٹا بیگ بھر جاتا۔ اگر اندھیرے ماحول سے بچہ گھبراتا تو کوسٹی اسے باہر ٹہلا لاتی۔ روزینہ صاحبہ تو ریشمی ملبوس جیولری سے لدی پھندی، ناک میں ہیرے کی لونگ شوائیں مارتی۔ ان دنوں بندیا کا رواج تھا، ہر سوٹ کی ہم رنگ بندیا پیشانی پر جھلملاتی رہتی۔ اس کے آگے تو اسکرین پر جلوہ گر ہیروئن کو مات تھی۔ سینما سے نکلے تو کھانے پینے کا کافی سامان بچ رہا تھا۔ روزینہ نے تجویز دی کہ وہ اماں کو سلام کرتے جاتے ہیں۔ اس وقت رات کے 10 بج رہے ہیں، اماں کو کون سی پکی نیند آتی ہے، 1 دستک پر جاگ جاتی ہیں۔ دیکھ لو، تنگ نہ ہو، بلکہ مجھے دیکھ کر خوش ہو جائیں گی۔ گلیوں میں اندھیرا تھا۔ تنور والا چھپر گرا کر اماں نے جگہ ہموار کرا دی تھی۔ دروازے کے ساتھ سبز پتوں والی بیل چڑھی ہوئی تھی۔ دیوار پر سفیدی بھی ہو گئی تھی۔ مکان کی بیرونی حالت بہتر ہو گئی تھی۔ دروازے پر دستک اور گاڑی کے ہارن نے اماں نصیبوں کو جگانے میں دیر نہ کی۔ کمرے میں کمبل اوڑھ کے سوتی تھی۔ اب اس کے پاس کاشی بھی نہیں ہوتا تھا، پھر بھی اکیلی نہیں ڈرتی تھی۔ دستک ہمیشہ اس کے گھر خیر کی خبر لاتی تھی۔ نصیبو شال اوڑھتی صحن میں آئی۔ دروازے پر پوچھ تاچھ کی ضرورت نہ پڑی۔ روزینہ کی آواز آ رہی تھی، مگر یہ سوچا الہی خیر، اس وقت روزینہ آئی ہے۔ لپک کر دروازہ کھولا۔ شالا خیر ہووے، میری دھی آئی ہے، خیر ہوسی؟ جی اماں خیر ہے۔ اماں السلام علیکم۔ روزینہ کی مسکراہٹ نے سکون بخشا۔ خالہ سلام، ہم سینما سے آ رہے ہیں۔ تیری دھی کا حکم تھا، اماں کا گھر قریب ہے، سلام کرتے جائیں۔ جیوندے رہو، خوش رہو۔
चौधरी साहब आप गाड़ी में बैठे, मैं अभी अंदर से 5 मिनट में आती हूँ। माँ बेटी घर में दाखिल हुई। नसीबो ने उसे देखते हुए गुस्सा किया। अरे तू पागल है, झल्ली है, इतना जेवर पहनकर आधी रात को घूम रही है। समझ किया कर बेटी, सिनेमा में जेवर पहनकर ना जाया करो। अच्छा अम्मा प्यारी, नहीं पहनूंगी, ये रखो संभालो। वो भरा हुआ शॉपर पकड़ाने के बाद हजार हजार के नोट माँ के हाथ में देते हुए बोली, इतने सारे नोट? चौधरी तेरी माँ को खिलाने का जिम्मेदार तो नहीं है, क्या सोचता होगा? वो कुछ नहीं सोचता, उसे पता नहीं होता, वो मुझे देता रहता है, मैं बचा लेती हूँ। अच्छा ये चीज़ें सुबह गर्म करके खा लेना, अब चलती हूँ, किसी दिन फिर तसल्ली से आऊँगी। रोजीना बेटी, चौधरी अच्छा बंदा है, तेरा बहुत ख्याल रखता है, तू भी उसका ख्याल रखा कर। अल्लाह जोड़ी सलामत रखे, नजरें बद से बचाए। अम्मा दरवाजे तक दुआएं देती हुई आई। अच्छा अम्मा, अल्लाह हाफिज, मैं चलती हूँ। दरवाज़ा बंद कर लो खाला, रात बहुत हो रही है। चौधरी ने शीशा चढ़ाया और गाड़ी चल दी। रोजीना नहा कर निकली तो हीटर ऑन करने लगी। कॉस्टी को आवाज़ देकर कहा, शहजाद को इसी कमरे में ले बैठो। बेगम साहबा, अभी वो चिड़ियों से खेल रहा है, वो बोली। चिड़ियों का पिंजरा नया खरीदा गया था। चौधरी साहब कहाँ हैं? वो लॉन्च में झांकी। लो जी, मैं हाजिर हो गया हूँ, अंदर आते हुए कहा। तुमने हीटर ऑन कर लिया? अभी तो दिसंबर शुरू हुआ है। आप जवान बंदे हैं, मुझे ठंड लगती है, गीजर चलवाएं। अभी चलवा के जाता हूँ। कहाँ जा रहे हैं? किन्नू के बाग में। ये अचानक कैसे ख्याल आ गया? जाकर किन्नू संतरे माल्टे के पौधों का लोडर भरवा के पहुंच रहा है उधर। मैं शाम तक आ जाऊंगा। किन्नू का बाग? रोजीना का दिल जोर से धड़का। समझ लेना मैं भेज रहा हूँ। मगर वो खुद भी उधर पहुंच रहा है। रोजीना धेड़बुन में लग गई। चौधरी ने जाने से पहले कमरे में झांका। खैर है रोजी, जब से वैसे ही बैठी है, किस सोच में पड़ गई है? सर्दी लग रही है तो चाय बनवा ले। नहीं, सर्दी नहीं लग रही, वो आप अकेले जा रहे हैं। मैं कोई मुन्ना काका हूँ कि अकेला नहीं जा सकता? अच्छा रब राखा, आ जाऊंगा जल्दी। हालांकि उसने नहीं कहा था कि जल्दी आना। रोजीना उठ खड़ी हुई। उसे मुझे फ़ोन करना चाहिए था। उसने कहा था कि कॉस्टी को बच्चा देकर निकाल देना, लेकिन कॉस्टी को क्यों निकालूं? अगर वो मौजूद है तो क्या कबाहत है? शायद ये कि कौसरी चौधरी साहब को बता सकती है। चौधरी सोचेगा, जब जाकर मुझे बाग में बुला रहा है तो खुद इधर क्यों आया? इन सोचों के साथ वो ड्रायर से बाल खुशक करती जा रही थी, मस्कारा और काजल लगा रही थी, हेयर स्प्रे और परफ्यूम छिड़क रही थी। उसका जहन दो मुतवाज़ी रास्तों पर चल रहा था। अगरचे वो खुद को तसल्ली दे रही थी कि मैं उसके आने की परवाह नहीं करती, आ गया तो आ गया, ना आया तो ना आया। दूसरी तरफ तैयारी पर खसूसी तवज्जो, तारीफ का नशा था। हीटर ऑफ करके वो लाउंज में आई। रोजीना की जिंदगी में एक नया मोड़ आ चुका था। अब वो किन राहों पर चलने वाली थी, ये जानने के लिए नावल हुस्न गारतगर की 7वीं किस्त ज़रूर देखिए। चैनल को सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलना। आपकी सब्सक्रिप्शन मेरे लिए हौसला अफजाई है। लाइक के बटन को भी प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।